السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رسالہ عبقری میگزین کے بارے میں سلسلہ جاری ہے، اور جو کہ بظاہر ان کا دعویٰ ہے کہ میں لوگوں کی جو ہے مشکلات حل کرنے کے لیے یہ بنایا ہے، اور لوگوں کے مشکلات حل کرنے کے لیے نام یہ دیا ہے کہ ہم قرآنی علاج کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے پاس قرآن کی بجائے کسی اور طریقے سے علاج زیادہ ہوتا ہے، اور قرآن سے ان کا علاج کم ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے، جو جس طرح وہ چاہیں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو آج ہم چند باتیں ایسے لائے ہیں کہ جو اردو میگزین نے لوگوں کے مشکلات حل کرنے کے لیے بتائے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ، کہتے ہیں کہ ایک بندہ مریض ہے، گردن کی بیماری ہے، اور گردن میں کوئی گلٹیاں ہیں، تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 7 سود خوروں کا نام لو، 7 سود خوروں کا نام لے کر تھوک دو تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوا بھی یہی کہ 7 سود خوروں کا نام لے کر تھوک دیا تو وہ بیماری ان کی ختم ہو گئی۔ اب ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں، بیماری کس نے یہ نازل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ضرر پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا صرف میں ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا بھی نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شفا کس میں ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا کس میں ہے؟ قرآن میں شفا ہے، اور قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ فلاں فلاں چیز میں شفا ہے تو اس میں شفا ہے۔ جو جن کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہے، اور قرآن میں مکمل طور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شفا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں شفا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیا، نماز پڑھا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح و شام اللہ اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ برکت والا ہے، اس میں برکت ہے، برکت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان کے نام جو ہے وہ برکت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اس میں برکت ہے۔ اب کہیں پہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ فلاں کا نام، اللہ تعالیٰ کے علاوہ فلاں کا نام میں برکت ہے؟ کہیں پہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد، احمد، ان میں کہیں آیا ہے کہ ان میں برکت ہے، اس سے برکت حاصل کرو نام سے؟ یا
مثال کے طور پر کوئی اور صحابی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا، کہیں پہ یہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان فلاں فلاں کے ناموں میں برکت ہے؟ نہیں ہے۔ اب سودخور جو کہ ایک گناہگار، جو ایک بڑا گناہ کرنے والا اور فاسق اور فاجر، ان کا نام لے کر آپ تھوک دو تو اس میں شفا کس طرح ہوگی، یہ تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی نفرت کا اظہار کرنے سے، کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرنے سے اس میں شفا ہے، تو اس کا علاج، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ کسی صحابی نے یہ بتایا ہے کہ کسی کی نام نفرت سے، کسی سے نفرت کا اظہار کر کے آپ تھوک دو تو آپ کو شفا ملے گی۔ تو یہ ہے ان کا حل مسائل کا۔ آپ قریب میگزین کا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مشکلات حل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ تعویذ گھول کر اپنے شوہر کو پلائیں، شوہر جو ہے شفیق رہے گا۔ شوہر بد اخلاق ہے، بیوی کو مارتا ہے اور ہر ٹائم جو ہے غصے میں رہتا ہے، غصہ کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، اس کے لیے انہوں نے یہ حل بتایا کہ اصحاب کہف کا کے جو نام ہے وہ لکھ کر پرچی پہ لکھ کر پھر گول دائرے میں لکھیں، اور بیچ میں لکھیں وہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا ان کا نام لکھیں، اور اس کے بعد پھر گھول کر اس شخص کو، اس آدمی کو پلائیں۔ وہ شخص کیا رہے گا؟ مہربان رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ سوچیں کہ کس طرح ان کا ذہن ہے۔ سب سے پہلے تو کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اصحاب کہف کے نام یہ تھے، اور بالفرض اگر ہم مان لیں کہ یہی نام تھے ان کے، تو کیا اصحاب کہف کے ناموں سے برکت لینا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کے نام سے برکت لینا یہ ناجائز ہے۔ اور پھر وہ نام جو ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر ان کا کتا جو بھی ہو وہ کتا ہی ہوتا ہے، کتے سے برکت لینا، کتے کے نام سے برکت لینا، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان کاموں سے اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو نہیں بچا لیا تو ان کا انجام بہت برا ہوگا، بہت برا انجام ہوگا کہ ان لوگوں کے پیچھے آپ جا رہے ہیں جو کتوں کے ناموں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کتوں کے ناموں سے وہ تبرک لیتے ہیں، برکت لیتے ہیں، اور مجہول ناموں سے، نامعلوم اور مشکوک ناموں سے کہ ان کے نام یہ تھے یا نہیں تھے، بس اسرائیلیات کتابوں میں لکھا ہے۔ اور ان سے کیوں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کتاب کافی ہے، کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشکلات کا حل بتا دیا وہ کافی نہیں ہے؟ شوہر کو سے محبت کے لیے کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ دعا پڑھیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، یا اللہ ہمیں، ہمارے لیے، حب لنا من ازواجنا، ہماری بیویاں ہیں یا ہمارے مثال شوہر ہے، ان سے کیا کر، وذریاتنا، ہمارے اولاد سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بخش دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بخش دے ہمارے لیے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک اگر ہو گئی تمہارے خاون سے، شوہر سے، تو خاون آپ کے ساتھ صحیح رہے گا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کر۔
اللہ نے فرمایا کہ وجعل بینہم مودۃ ورحمہ، اللہ نے شوہر اور بیوی کے بیچ درمیان میں محبت رکھی ہے اور رحمت اور مہربانی رکھی ہے۔ تو آپ بھی یہ دعا کریں، اللہم اجعل بیننا مودۃ ورحمہ۔ جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے وہ چھوڑ کر کسی اور طرف لوگ چلے گئے۔ تیسرے نمبر پر ایک عجیب و غریب بات کی اور ایک عظیم گستاخی کی ہے کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہوا تو یہ آیت وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ لکھ کر اس کی تعویذ بنا کاغذ پر لکھ کر مریض کے مثانہ پر باندھ دے۔ استغفر اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔ پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، قرآن لکھ کے مثانہ پر باندھنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا جواب، اس کا حل مجھے بس جو عوام سن رہے ہیں میری بات، جو بھی سن رہا ہے وہی فیصلہ کرے کہ کیا فیصلہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ایک دعا ہے اور وہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دعا کہتے ہیں کہ 70 بار پڑھ کر مریض پر دم کرے، اعوذ باللہ وعزتہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن حدیث میں کس طرح سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مریض ہے، اس پہ کہیں پہ درد ہے تو اپنے وہ درد پر ہاتھ رکھ کے یہ پڑھیں اور 3 بار کہیں کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ پھر 7 بار یہی پڑھیں، 3 بار بسم اللہ پڑھیں اور 7 بار یہی دعا پڑھیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مریض پر دم کرنے کے لیے 70 بار پڑھیں اور مریض پر دم کریں۔ اب حدیث میں کیا ہے اور انہوں نے کیا بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح فتنوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔